نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق فقط نام محمد سے محبت کی ہے. قابل تکریم اساتذہ کرام اور معزز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور اغیار کی نظر میں. سامعین محترم، اس چمنستان دھر میں بارہا روح پرور بہاریں آ چکی، جنہوں نے آنے والوں کے لیے اپنی اپنی زندگیاں بطور نمونہ کے پیش کی ہے. ایک طرف شاہان عالم کے پرشکوہ دربار ہیں تو ایک طرف سپہ سالاروں کے جنگی پرے ہیں، ایک طرف حکماء اور فلاسفروں کا گروہ ہے تو ایک طرف فاتحین عالم کی پرجلال صفیں ہیں، ایک طرف شعراء کی بزم رنگین ہے تو ایک طرف دولت مندوں اور خزانوں کے مالکوں کے نرم گدیاں اور کنکناتی تجوریاں ہیں. انہی میں سے ہر ایک کی زندگی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. لیکن آج میں ایسی کامل و جامع ہستی کا تذکرہ کرنے چلا ہوں جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم، ہر گروہ اور ہر مشن کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظریں رکھتی ہوں. مکی زندگی کو قرآن نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو رحم و کرم اور غیظ و غضب کا پیکر ہو. فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، جو جود و سخا، فقر و فاقہ، شجاعت و بہادری، رحم دلی و رقیق القلبی، دین و دنیا دونوں کے لیے ہم کو اپنی زندگی کے نمونوں سے بے رمن کر دے. جو بادشاہ ایسا ہو کہ ایک پورا ملک اس کی مٹھی میں ہو، اور بے بس ایسا کہ خود کو بھی اپنے اختیار میں نہ جانتا ہو بلکہ خدا کے دیکھنے میں دولت مند ایسا کہ خزانوں کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے اس کے دارالحکومت میں آ رہے ہو، اور محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے گھر چولہا نہ جلتا ہو اور کئی وقت اس پر فاقے گزر جاتے ہو. سپہ سالار ایسا ہو کہ مٹھی بھر نہتے آدمیوں کو لے کر ہزاروں غرق آہن فوجوں سے کامیاب لڑائی لڑا ہو، اور صلح پسند اور روادار ایسا کہ ہزاروں فوجوں کی ہم رکابی کے باوجود صلح کے کاغذات پر بے چون چرا دستخط کر دیا ہو. شجاعت اور بہادری ایسا ہو کہ ہزاروں کے مقابلے میں تنہا کڑا اور انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کا نعرہ اس کی زبان سے گونج رہا ہو، اور نرم دل ایسا کہ کبھی اس نے نہ حق انسانی خون کا قطرہ اپنے بہاد سے نہ بہایا ہو، بلکہ آج بھی اس کا یہ قول اظہر من الشمس ہے کہ ایک انسان مسلمان کی جان بیت اللہ سے افضل ہے. باتعلق ایسا ہو کہ عرب کے ذرے ذرے کی اس کو فکر، غریب و مفلس مسلمانوں کی اس کو فکر، خدا کی بولی دنیا کے سدھارنے کی اس کو فکر، حتیٰ کہ خدا خود اس کو تسلی دے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، بے تعلق ایسا کہ اپنے خدا کے کسی اور کی یاد نہ ہو اور اس کے سوا ہر چیز اس کو فراموش ہو. اس نے کبھی اپنی ذات کے لیے اپنے برا کہنے والوں سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ عرب کے وہ بڑھیا
بھی ہم کو یاد آ رہی ہے، جو باوجود راستوں پر کانٹے بچھانے کے حضور اس کی عیادت کے لیے گھر جاتے ہیں، لیکن اس نے خدا تعالیٰ کے دشمنوں کو بھی کبھی معاف نہ کیا اور حق کا راستہ روکنے والوں کو جہنم کی دھمکی دیتے ہوئے لیکون للعالمین النذیرہ کی صفت کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ اسی ذات کو جس پر کشور کشا فاتح کا سہرا ہے، وہ پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ ہی ہمارے پاس آئے۔ ہم اس کو شاہ عرب کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں۔ وہ کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھردری چٹائی میں بیٹھا انما انا مثلی و مثل الدنیا کمثل رجل تحت شجرۃ ثم راح وترکها کا سبق دیتا ہو۔ ایک ایسی شخصیت کہ عرب کے اطراف سے آ کر اس کے صحن مسجد میں مال و اسباب کے انبار لگے ہوتے ہو اور اس کے گھر میں فقر و فاقہ کی تیاری ہونے کے باوجود انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی جیسے کلام سے اپنے فقر پر صبر کرے، ہمیں درس سخاوت دیتا ہو۔ ایک ایسی شخصیت کہ آدھا عرب اس زیر نگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شانہ نبوت کے سامان کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کردری چارپائی پر آرام فرما رہے ہیں جس میں مبارک پر بالوں کے نشان پڑ گئے ہیں، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے ہوئے ہیں اور ایک کونٹی میں خشک مشکیزہ لٹک رہا ہے۔ سرور کائنات کے گھر کی یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر رو پڑتے ہیں، سبب دریافت کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر رونے کی اور کیا وجہ ہو سکتی کہ قیصر و کسریٰ باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کی یہ حالت؟ تو جواب دیا کہ اے عمر، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ وہ دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادتیں حاصل کریں؟ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے دوستو، یہ تو اسلام کی نظر میں ہے، اور حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اقرار غیروں نے بھی کیا ہے۔ ایک مشہور ایڈورڈ جی براؤن اپنی کتاب عربین میڈیسن میں نبی علیہ السلام کی حقانیت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے اور ایک دوسرے سے خصومت رکھنے والے قبیلوں میں مذہبی اور معاشرتی یکرنگی پیدا کر دی، جس کی وجہ سے ان کا نسب العین متعین ہو کر رہ گیا۔ اسی انداز سے آرنلڈ ٹوئن بھی اپنی کتاب سویلائزیشن آن برائل میں لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے انسانوں میں رنگ و نسل اور طبقاتی امتیاز یکسر ختم کر دیا، جس کی وجہ سے جتنی کامیابی اسلام کو حاصل ہوئی اتنی کسی اور مذہب کو حاصل نہ ہو سکی۔ اسی انداز سے جان ڈیون پورٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں گزرا کہ جس کے وقائع عمری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مفصل اور سچے ہو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک ایک ہندو شاعر ہری چند نے صداقت نبوت کی عکاسی کچھ اس طرح کی ہے: کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔